الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا ورسولنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج علامات قیامت کی یہ 15ویں قسط ہے، 15واں حلقہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام ایسا موضوع ہے کہ جس کو اشارتاً اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث جو کہ صحیح ہیں، محدثین کے نزدیک قابل اعتماد ہیں اور قابل حجت ہیں۔ صحیح بخاری میں، کتاب احادیث الانبیاء میں، اور صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں، اور دیگر کتب احادیث میں اتنی کثرت کے ساتھ یہ احادیث موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے آخری دور اور زمانے میں تشریف لائیں گے۔ کوئی شخص بھی ان احادیث کا انکار نہیں کر سکتا۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، خاص طور پر قادیانی، مرزائی، وہ اپنی بات کا آغاز اسی نقطے سے کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ غلام محمد قادیانی کو نبی مان لو، وہ نبی ہے، ہماری دعوت کو قبول کر لو۔ وہ سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ بتلائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں۔ اور بحیثیت مسلمان ہونے کے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو پھر وہ قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اے عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، کہ بے شک میں تجھ کو فوت کرنے والا ہوں اور تجھ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فوت کر لیا اور پھر ان کی روح کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اور اٹھا لیا۔ یہ مغالطہ کن کا ہے؟ قادیانیوں کی طرف سے یہ مغالطہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس پر بڑے بڑے مناظرے ہوتے رہے ہیں، اور آج بھی وہ اپنی گفتگو کا آغاز اسی سے کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ موضوع تو اپنی جگہ پر ایک طویل موضوع ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر پوری وضاحت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے اور نہ ان کو صلیب پر چڑھا سکے، ولکن شبہ لہم، یہ معاملہ ان پر خلط ملط کر دیا گیا۔ ایک اور شخص جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی، اس کو انہوں نے پکڑ کر سولی پر چڑھایا، اور اپنے خیال کے مطابق یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم نے ان کو سولی چڑھا دیا، اور عیسائیوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہو گئے اور ہمارے گناہوں کا وہ کفارہ بن گئے۔ اس لیے وہ اس صلیب کی تعظیم کرتے ہیں، صلیب کو اپنا وہ شعار سمجھتے ہیں جس صلیب پر ان کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا۔ لیکن رب کائنات فرماتے ہیں بر رفعہ اللہ الی، نہ وہ قتل کر سکے نہ وہ صلیب دے سکے، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، اور اس سے مراد ان کا زندہ اٹھایا جانا ہے، کیونکہ اس کی قرآن مجید کی جو تفسیر ہے احادیث مبارکہ میں وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور وہ قیامت سے پہلے وہ تشریف لائیں گے، اور بہت سارے کام ہیں کرنے والے جو وہ کریں گے، اور وہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت بھی ہیں کہ جب وہ تشریف لائیں گے اس وقت قیامت زیادہ دور نہیں ہوگی۔ باقی رہا یہ شبہ کہ انی متوفیک ورافعک، کہ بے شک میں تجھ کو فوت کرنے والا ہوں۔ یہ جو لفظ توفی ہے اس کے بہت سارے معانی ہیں۔ فوت کا معنی تو میں نے اس لیے کیا کہ یہ یعنی عام طور پر دھوکہ دینے کے لیے یہی معنی کیا جاتا ہے۔ اگر اس کا یہی معنی کیا جائے انی متوفی کا کہ بے شک میں تجھ کو فوت کرنے والا ہوں، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ دیگر
مفسرین نے لکھا ہے کہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر بات ہے وہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور فوت تو ہوں گے، کل من علیہا فان، فوت ہوں گے، لیکن یہاں پر جو ہے یہ لفظ واو جو ہے اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ جو پہلے والا لفظ ہے وہ اس کا مفہوم پہلے ہو اور بعد والا اس کا مفہوم بعد میں ہو۔ جب حرف عطف ثم استعمال ہوتا ہے تو وہ تعقیب کے لیے ہوتا ہے، لیکن واو مطلق جمع کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ساری کی ساری حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں جمع ہیں کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، اللہ ان کو اٹھانے والا ہے، ان کو اٹھا لیا، اور پھر جیسا کہ احادیث میں ذکر ہے کہ وہ تشریف لائیں گے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو فوت فرمائیں گے۔ اگر اس کا معنی فوت کیا جائے تو واو کا جو لفظ ہے یہ مطلق جمع کرنے کے لیے ہے، یعنی یہ دو کام ہوں گے، لیکن کیسے ہوں گے آگے پیچھے یہ ترتیب اس کے اندر یہاں مراد نہیں ہے۔ اور دوسرا توفی کا معنی ہوتا ہے لے لینا، یعنی پورا پورا کسی کو وصول کر لینا، اس کا ایک معنی یہ ہے۔ تو اللہ نے ان کو پورا پورا وصول کر لیا اور اپنی طرف اٹھا لیا، یعنی جسم سمیت، جسم اور روح دونوں سمیت اللہ نے ان کو پورا لے لیا۔ اور توفی جو ہے اس کا اطلاق نیند پر بھی ہوتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا وہو الذی یتوفاکم باللیل، وہ رات کو تم کو فوت کرتا ہے۔ یہاں پر لفظ توفی استعمال ہوا ہے، تو کیا رات کو سارے کے سارے وہ مر جاتے ہیں؟ اس سے مراد نیند ہے۔ اور پھر مفسرین نے کہا کہ اگر اس سے مراد نیند لی جائے، انی متوفی کا ورافع کا، اس سے مراد اگر نیند لی جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس وقت نیند طاری کی گئی جب اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا، پہلے نیند طاری کی گئی اور پھر ان کو اوپر اٹھا لیا گیا۔ اور انما توفون اجورکم یوم القیامہ، پورا پورا بدلہ دیا جانا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جس لفظ کے ایک سے زائد معانی ہوں اور وہ مشتبہ ہو جائے کہ یہاں پر اس کا معنی کون سا مراد ہے، تو پھر جہاں پر قطعی طور پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے یا وہ مفہوم دوسری جگہ پر بیان ہوا ہے اس سے مراد وہ لیا جائے۔ جس طرح کے متشابہ آیات ہیں، متشابہ آیات کا معنی وہ کیسے متعین کیا جائے گا؟ متشابہ آیات کو جو محکم ہیں ان پر پیش کیا جائے گا، اور محکم آیات میں رب کائنات نے کیا فرمایا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، کہ نہ وہ صلیب دے سکے نہ وہ قتل کر سکے، بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں رب کائنات نے کیا فرمایا؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ کوئی بھی اہل کتاب میں سے نہیں ہے مگر اس کو ضرور ایمان لانا پڑے گا، یہ ایمان لانا پڑتا ہے اپنی موت سے پہلے۔ اور اس کا مفہوم مفسرین نے جو بیان کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہر یہودی اور عیسائی اپنی موت کے وقت جب اس کے سامنے حقیقت کھل کر آتی ہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے۔ اس وقت کہتا ہے کہ میں نے مان لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو ان کی حیثیت تھی کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے بلکہ اللہ کے بندے تھے۔ یہودی یہ مانتے ہیں اس وقت کہ ان کو صلیب نہیں دی گئی، لیکن اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا۔ جب موت کے آثار ظاہر ہو جائیں اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، اس وقت جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے یا تو ان کو تسلیم کرنا پڑے گا ایمان لانے کی صورت میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے تو وہ بچ جائیں گے، مسلمان اور مومن ہو جائیں گے۔ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر وہ قتل کر دیے جائیں گے، یا ان کے سانس کی وجہ سے ہی ان پر موت طاری ہو جائے گی، وہ قتل ہو جائیں گے۔ اور جو یہودی ہیں ان سب کو کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی اور یہ قتل ہو جائیں گے۔ یعنی ہر شخص اہل کتاب میں سے یا تو وہ ایمان لائے گا اور بچ جائے گا، وگرنہ موت پھر اس کو آدھ بوچھ لے گی۔ تو یہ ایک شبہ پیدا کیا جاتا ہے، بلکہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ کچھ علماء مسلمان وہ بھی اس مغالطے کا شکار ہونے کی وجہ سے، اس مغالطے میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف نہ لائیں۔ ہمارے، میں نام نہیں لیتا، ایک بہت بڑی شخصیت، بہت عالم فاضل جو کہ مناظر بھی تھے، اسی موضوع پر وہ مناظرے کرتے رہے، لیکن پھر زندگی کے آخری
دور میں وہ یہ سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائیں گے، وہ نہیں آئیں گے، ان کا نزول نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اور بہت بڑا دھوکہ ہے جو کسی بھی شخص کو لگ سکتا ہے، اور اس کا دفاع ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کتاب و سنت پر غیر مشروط اور پختہ ایمان کہ رب کائنات نے جو فرما دیا بس وہ برحق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کر دیا ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ وہ قتل نہیں کر سکے، نہ صلیب پر چڑھا سکے، بلکہ ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا اور اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو جب ہم کتاب و سنت پر کامل یقین رکھتے ہوئے اس عقیدے کو دیکھیں گے تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم عنصری سمیت آسمانوں پر اللہ نے اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے وہ نازل ہوں گے، اور کچھ کام ہیں جو انہوں نے کرنے ہیں اور انشاءاللہ آ کر وہ ضرور کریں گے۔ ان کے نزول کا وقت کون سا ہے؟ جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا کہ جو علامات کبریٰ ہیں یہ یکے بعد دیگرے تسبیح کے دانوں کی طرح پیدا ہوتی رہیں گی۔ جس طرح تسبیح کے دانے گرتے ہیں، ایک علامت پھر دوسری علامت پھر تیسری علامت۔ ان سے پہلے امام مہدی دنیا میں تشریف لا چکے ہوں گے، ان کا اعلان ہو چکا ہوگا، ان کی حکومت اور امامت اور خلافت قائم ہو چکی ہوگی، اور اس وقت دنیا کی سب سے آخری صلیبی جنگ وہ چھڑے گی، اور اس میں بالآخر پہلے مسلمانوں کا بہت نقصان ہوگا، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے، اور پھر اس کے بعد عیسائیوں کی جتنی سلطنتیں ہیں، جتنی حکومتیں ہیں، یہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمن، اٹلی، اسپین، سوئٹزرلینڈ، یہ جتنے ملک ہیں یہ سارے کے سارے یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، ان کی قوت و طاقت ختم ہو جائے گی، اور یہ مفتوح ہو جائیں گے، اور مسلمان ان کے فاتح ہوں گے، اور پھر آخر میں ان کا جو دارالخلافہ ہے، ان کا جو دارالخلافہ اس وقت جب نبی اکرم علیہ السلام تشریف لائے تھے، اس وقت ان کا دارالخلافہ روم تھا، اور وہاں پر یہ جو روم شہر ہے اس کو قسطنطین نے بنایا ہے، لہذا اس کو یعنی حدیث مبارکہ میں قسطنطنیہ کہا گیا ہے۔ اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو عالم عیسائیت کا، نصرانیوں کا، عیسائیوں کا، صلیبیوں کا جو اصل دارالخلافہ ہے وہ اٹلی ہے۔ اٹلی کے ساتھ، اٹلی میں جو روم شہر ہے اس کے ساتھ ویٹیکن ہے، اور وہاں پر ان کا وہ پوپ بیٹھتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی متواتر جو پوپ کے مقام پر یا پوپ کی مسند پر جو بیٹھتا ہے، جس کے پاس وہ اختیارات ہیں عیسائی مذہب کے مطابق جو مسلمانوں کے ہاں اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں۔ وہ جس کو چاہے وہ معاف کر دے۔ اس کے پاس اگر آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سارے گناہوں کو معاف کیا، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو اس کے پاس یعنی مذہبی جتنے بھی اختیارات ہیں وہ سارے کے سارے پوپ کے پاس ہوتے ہیں۔ تو صحیح معنوں میں اگر آج بھی دیکھا جائے تو عیسائیوں کا جو دارالخلافہ ہے پوری عیسائیت کا، جس طرح کے مسلمانوں کے ہاں مکہ المکرمہ ہے، مکہ معظمہ ہے، اس طرح عیسائیوں کے ہاں آج ان کا جو اصل دارالخلافہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ویٹیکن روم کے پاس ہے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ پھر حضرت مہدی کی قیادت میں مسلمان اس قسطنطنیہ کو جو روم ہے، جو عیسائیوں کا دارالخلافہ ہوگا، اس کو پھر وہ فتح کریں گے، اور لڑنا بھی نہیں پڑے گا، بلکہ نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو آدھا شہر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو آدھا شہر ختم ہو جائے گا، یہ سارے کے سارے وہ سرنڈر اختیار کر دیں گے، اور یہ سارا شہر فتح ہو جائے گا اور مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا۔ یہ صورتحال ہوگی۔ اس کے بعد پھر دجال وہ برآمد ہوگا جس کو خروج دجال کہا جاتا ہے۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے اس کے لیے لفظ ظہور استعمال کیا تھا، اگرچہ ظہور کا جو لفظ ہے یہ فساد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لیکن محدثین نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ خروج ہے، کیونکہ وہ موجود ہے، جکڑا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے، بس جب اس کے زنجیر کھول دیے جائیں گے، اللہ کی طرف سے اذن ہوگا کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ وہ رونما ہو، اس وقت وہ وہاں سے نکلے گا،
اور کل ہم نے یہ بیان کیا کہ عراق اور شام کے درمیان میں سے کسی جگہ سے وہ نکلے گا، اور وہ پوری پلان کے ساتھ اگر منصہ شہود پر آئے گا اور اپنی خدائی کا جو دعویٰ کرے گا تو وہ پوری پلان اصفہان میں کرے گا، اور 70,000 یہودی اس کے پیچھے ہوں گے۔ پھر وہ نکلے گا اور دنیا میں شر اور فساد پھیلائے گا، اور جب پوری دنیا کو وہ رون ڈالے گا اور شر اور فساد سے بھر دے گا، دنیا فساد سے بھری ہوئی ہوگی، تو اس وقت پھر مسلمان ان کافروں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہوں گے۔ پہلی لڑائی کس کے خلاف؟ صلیبیوں کے خلاف، اور صلیبی مغلوب ہو جائیں گے، مفتوح ہو جائیں گے، اور صلیب کی قوت و طاقت ختم ہو جائے گی۔ صلیبی جتنے بھی ممالک ہیں، امریکہ سے لے کر پوری دنیا میں جتنے بھی یہ نیٹو کے جتنے ممالک ہیں، نیٹو ختم، اور اقوام متحدہ ختم، ان کے تمام ملک ختم، جنہوں نے پوری دنیا پر اس وقت شر اور فساد پھیلا رکھا ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور صلیب کی جگہ پر اللہ کی توحید کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا۔ اور پھر باقی کون رہ جائے گا؟ یہودی رہ جائیں گے، جو شروع دن سے سازشیں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہودیوں کے خلاف جنگ کی پلاننگ ہو رہی ہوگی، اور یہ پوری دنیا میں شر اور فساد پھیلا کر جو دجال ہے یہ اسرائیل میں لد مقام پر وہاں پر پہنچا ہوا ہوگا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے فرشتوں کے ساتھ دمشق شہر میں جو مسجد اموی ہے اس کے مشرقی سفید مینارے پر نازل ہوں گے، اور فرشتے ان کو مینارے تک لے کر آئیں گے اور وہاں پر ان کو چھوڑ دیں گے۔ مینارے سے نیچے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، مخاطب کریں گے جو لوگ وہاں پر نمازی ہوں گے، صبح کی نماز کا وقت ہوگا، جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی، مسجد میں رونق ہوگی، اور مسلمانوں کے امام ہوں گے، حضرت مہدی وہاں پر تشریف فرما ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پھر وہ کہیں گے سیڑھی لے کر آؤ۔ چونکہ اب آسمانوں سے کہاں سے وہ آئے ہیں، کسی سیڑھی کی کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لیکن جب دنیا میں زمین پر آئیں گے تو اب زمین کے جو حقائق ہیں اور زمین کے جو وسائل اور ضروریات ہیں پھر وہ ان کو استعمال کریں گے، اور وہ تشریف لائیں گے اس طرح جس طرح کہ کوئی آدمی نہا کر آتا ہے، ان کے سر سے وہ قطرے پانی کے وہ ٹپک رہے ہوں گے، جس طرح کے موتی ہوتے ہیں اس طرح وہ گر رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے ساتھ پھر مسلمانوں کو مزید تقویت مل جائے گی۔ اب معجزات کا ظہور ہوگا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ہیں اور اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ پہلے کرامات تھیں، حضرت مہدی تھے، ان کے زمانے میں کرامات کا ظہور ہوگا، پھر خرق عادت بہت کچھ نظر آئے گا، اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت اور مدد نازل ہوگی، اور یہ جتنے عیسائی ملک ہیں یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اب اس سے بڑھ کر معجزات کا ظہور ہوگا، اور کتنے بڑے معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا بحیثیت امتی کے ہوگا، بحیثیت نبی کے نہیں ہوگا۔ نبوت کا مقام اور مرتبہ تو ان کو مل چکا ہے، اور جو 5 بڑے انبیاء اور پیغمبر اور رسول ہیں ان کا شمار ان میں ہوتا ہے، وہ اعزاز ان کا برقرار ہے، لیکن اس وقت ان کا جو نزول ہے یہ بحیثیت امتی کے ہوگا۔ ان کو دعوت دی جائے گی کہ آئیں، اللہ کے روح اللہ آپ تشریف لائیں اور آپ نماز پڑھائیں، آپ کا کتنا اونچا مقام۔ وہ کہیں گے نہیں، اس لیے کہ اب میں نبوت لے کر نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی کہ یا اللہ مجھ کو اس نبی کی کہ امتی ہونے کا شرف عطا فرما دے جس کی تو نے اتنی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، کہ جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور پھر ان کو بحیثیت امتی کے اللہ تعالیٰ بھیجیں گے۔ تو اس وقت حضرت مہدی وہ امامت کروائیں گے، نماز وہ پڑھائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ کیا وہ منظر ہوگا! اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک امتی کے پیچھے، نبی اکرم علیہ السلام کی امتی کے پیچھے، پتہ چلے گا کہ اس امت کو اللہ نے کتنی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آج بھی اس امت کے پاس یہ سارے فضائل موجود ہیں، لیکن امت اپنے ان فضائل کو کھو چکی ہے اپنے اعمال کی بنا پر۔ آج وہ اتحاد نہیں ہے، وہ اتفاق نہیں ہے، وہ ایمانی قوت و طاقت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اس لیے امت کو ہے اس وقت پس چکی ہے، اور یقیناً پھر اللہ تعالیٰ
جب نافرمانی حد سے بڑھ جاتی ہے پھر سزا بھی دیتا ہے۔ آج مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ آج مسلمان محکوم ہو چکے ہیں، مغلوب ہو چکے ہیں اور مغرب کے غلام بن چکے ہیں۔ مسلمان اس وقت پس رہے ہیں۔ اگر ذلت و رسوائی طاری ہے تو مسلمانوں پر، اگر جنگیں مسلط ہیں تو یہ مسلمانوں پر، اگر ان پڑھ ہیں تو مسلمان ان پڑھ ہیں، اگر فقر اور غربت طاری ہے تو مسلمانوں پر طاری ہے، اگر افتراق و انتشار پایا جاتا ہے تو یہ مسلمانوں کے اندر ہے۔ جتنی دنیا جہان کی ساری خرابیاں ہیں یہ ساری مسلمانوں کے معاشروں کے اندر موجود ہیں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ اور سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ یہ امت جو ہے انما المؤمنون اخوۃ، یہ تو ایک امت ہے۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، اللہ نے ایک امت اس کو پیدا کیا تھا لیکن یہ امت تقسیم ہو گئی، یہ امت بکھر گئی۔ آج اس کی سزا اس امت کو مل رہی ہے، لیکن اس وقت یہ صورتحال نہیں ہوگی۔ اس وقت منافق اور غدار یہ الگ ہو جائیں گے اور ساری امت ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہوگی، لہذا آسمانوں سے نصرت اور مدد اور تائید نازل ہوتی رہے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لاتے ہی جیسے وہ سانس لیں گے ان کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نگاہیں کام کریں گی، پھر اس وقت لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس سے جتنے کافر ہیں وہ مرتے چلے جائیں گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اپنی موت سے پہلے ان اہل کتاب کو ایمان لانا پڑے گا، پھر ان کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہوگا، یا یہ موت کو گلے لگا لیں یا یہ ایمان کو اختیار کر لیں اور ایمان کو قبول کر لیں۔ اس وقت چونکہ دجال کا بڑا چرچا ہوگا تو سب سے پہلا کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ اس دجال کو قتل کریں گے۔ جب اناؤنس ہوگا، میڈیا تو ظاہر بات ہوگا، جب میڈیا سے یہ خبر نشر ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، اور یہ خبر جب دجال تک پہنچے گی، یذوب کما یذوب الملح فی الماء، تو جس طرح پانی کے اندر نمک ڈالیں تو وہ اس میں حل ہو جاتا ہے، اس کی جتنی قوت و طاقت ہوگی یہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی اور وہ اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، اور لد مقام پر جہاں اس وقت اسرائیل کی حکومت ہے وہاں پر وہ پہنچا ہوا ہوگا، اس وقت پھر یہ اسرائیل بھی نہیں ہوگا۔ آخری جنگ آرمیگڈون، جس کو ہرمجدون کہا جاتا ہے، جس کو ملاحم احادیث میں کہا گیا ہے، پھر یہ یہودیوں کے خلاف ہوگی۔ سب سے پہلے دجال کو قتل کیا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد پھر جتنے یہودی ہیں یہ چھپنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ آج یہودی کہاں ہیں؟ پوری دنیا میں جہاں بھی سازش ہو رہی ہے اس کے پیچھے ہاتھ ان کا ہوتا ہے، جنگیں یہ کرواتے ہیں۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، فرمایا جب بھی یہ کوئی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ پہ اس کو بجا دیتے ہیں۔ دنیا میں شر اور فساد جتنا بھی ہے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ آج کل جو کرونا وائرس ہے اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے، بلکہ ہر شر فتنے اور فساد کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے۔ یہ ختم ہو جائے گی ان کی قوت و طاقت، ان کی سازشیں ناکام ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، پھر یہ بھاگیں گے چھپنے کے لیے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ کوئی چیز بھی ان کو پناہ دینے کو تیار نہ ہوگی، نہ کوئی درخت پناہ دے گا ماسوائے غرقت کے۔ اور آج جس طرح کے پہلے یعنی یہ خبریں نشر ہوئی ہیں کہ پوری دنیا میں انہوں نے غرقت کے درخت کو بونے کے لیے پوری دنیا میں انہوں نے بولی دی، ٹھیکہ دیا، کہ اور انڈیا کی بہت بعض کمپنیوں نے ٹھیکہ لیا کہ اس علاقے میں غرقت کے درخت کو، جو جنگلی کیکر ہے، اس کو وہاں پر بویا جائے، کاشت کیا جائے۔ یعنی ان کو پتہ ہے کہ یہ درخت جو ہے یہ ہم کو پناہ دے گا، صرف ایک درخت ہوگا جو ان کو پناہ دینے والا ہوگا، ورنہ کہیں بھی نہیں چھپ سکیں گے۔ درخت بول کر کہیں گے کہ یا مسلم تعال ورائی یہودی، آجا میرے پیچھے کہ یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو آ کر قتل کر دے۔ کہیں بھی یعنی ان کو اللہ تعالیٰ پھر سزا دیں گے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے اشارہ بھی فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، جب دوسرا وعدہ آئے گا پھر ہم تم سب کو اکٹھا کر لیں گے۔ اور پھر آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا سے یہودی آ رہے ہیں، ماسوا اصفہان کے، ایران کے، وہاں سے نہیں آ رہے، کیونکہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اصفہان ایران کے 70,000 یہودی وہ دجال کے پیچھے چلیں گے۔ اس علاقے کو چھوڑ کر باقی دنیا میں جہاں بھی یہودی ہیں یہ سارے کے سارے اسرائیل میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اور یہ کس لیے اکٹھے ہو رہے ہیں؟ آرمیگڈون کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، لڑنے کے لیے، اور گریٹر اسرائیل کے لیے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ قتل ہونے کے لیے، مرنے کے لیے اور ذلت و رسوائی کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ایک وقت تقریباً یہ پھیلیں پھولیں گے اور اپنی سازشیں مزید کریں گے، گریٹر اسرائیل کے لیے یہ کوشش کریں گے، لیکن بالآخر ان میں سے ایک ایک یہودی نے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہونا ہے
اور اپنے برے انجام کو پہنچنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ان کی زندگی میں پھر ایک اور حادثہ رونما ہوگا۔ رب ذوالجلال حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ، میں نے اپنی ایک اور مخلوق کو اس وقت نکالنا ہے کہ جس کا مقابلہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں، کوئی فوج، کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور وہ فوج کون سی ہے؟ وہ اللہ کی مخلوق کون سی ہے؟ وہ اللہ کی مخلوق، یعنی اللہ نے اس کو، یعنی یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اے عیسیٰ، میں ایک اور مخلوق کو اس وقت نکالنے والا ہوں۔ حتیٰ اذا فتحت یأجوج ومأجوج وہم من کل حدب ینسلون، جس طرح یہ ٹڈی دل آتے ہیں نا پوری فضاؤں پر، اس طرح کہ آسمان کی روشنی بھی نظر نہیں آتی، کتنی تعداد اور کہاں سے آتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بندوں کو لے کر پھر جہاں چھپنے کی جگہ ملے گی وہاں پر چھپ جائیں گے، الگ ہو جائیں گے، اور پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے اور یہ شر اور فساد پھیلائیں گے۔ اس کا ذکر چونکہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے، سورہ الانبیاء میں اور سورہ الکہف میں، انشاءاللہ اس کے بارے میں کل کو بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کے جتنے بھی فتنے ہیں، ما ظہر منہا و ما بطن، جو ظاہری ہیں جو باطنی ہیں، ان سب سے پناہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔